کیا الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف خبر آتی ہے نواز اور زرداری میں ملاقات ہوئی ہے، دوسری طرف یہ خبر آتی ہے کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں یہ پرانی خبریں ہو چکی ہیں۔ نون لیگ اور متحدہ میں اتحاد ہو چکا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی پہ پہلے ہی مخالف پارٹی کی طرف سے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کی بازو پارٹی ہے۔ ان سارے سوالوں پہ آج ہم بات کریں گے راحیل نواز سواجی صاحب سے۔ السلام علیکم، میں ہوں جنید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سرگرم نیوز۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب راحیل نواز سواجی صاحب کو۔ السلام علیکم سواجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سواجی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے، انہوں نے 8 فروری ڈیٹ دی ہے۔ بعض حلقوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشنز پاکستان میں ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کئی بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو افغان شہری ہیں ان کی واپسی ہو رہی ہے، اس کے بعد انڈیا میں جو الیکشنز آ رہے ہیں ہو سکتا ہے انڈیا کی طرف سے کچھ ایسی بارڈر پہ صورتحال پیدا کی جائے کہ فوج وہاں پہ مصروف ہو جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ اب کیونکہ فوج تو مصروف ہیں تو اس لیے الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ الرز کے آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسے کوئی چانسز ہیں خدا نخواستہ کہ پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں؟ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو تاریخ جس کا اعلان کیا گیا ہے اس پر انتخابات ہو جائیں گے۔ باقی رہا یہ کہ جو افغان ہیں یا جو غیر ملکی یہاں پر مقیم ہیں غیر قانونی طور پر، ان کی واپسی میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور یہ پروسیس بھی جو حکومت اس نے باقاعدہ ایک پلان ترتیب دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہوگا۔ جہاں تک بات ہے کہ جو مشرقی بارڈر ہے ہمارا اور وہ بھارت جو ہے وہ انتخابات کے موقع پر چونکہ وہاں پر بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی بارڈر گرم کرے گا، یہ ہیٹ اپ کرے گا، تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور ہمیشہ سے اصل ہم دیکھتے ہیں عشروں سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے، اس کی بھی بھرپور تیاری ہے۔ اور ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس دن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب وہاں پہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ 8 فروری کو انتخابات ہوگی، تو تب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ اس پر قیاس سرائیاں نہیں کرنی چاہیے، اور میں بھی ان کی اس جو رائے ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ماحول کو مشکوک بنانے کی ایک روایت پڑ چکی ہے، ماضی کو بھی مشکوک بنایا جاتا ہے، مستقبل کو بھی مشکوک بنایا جاتا ہے، اور اس میں کچھ پارٹیوں کے کچھ لوگوں کے سیاسی عزائم ہیں۔ ٹھیک ہے سوائی صاحب، یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب نے کل سے اپنی باقاعدہ ایک سیاسی کمپین کا آغاز کر دیا، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اپنا پہلا جلسہ مانسہرہ سے کریں گے، تو اس کی کوئی خاص وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ وہ ہزارہ کو ترجیح دے رہے ہیں، یا وہ حالانکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے لیکن وہ اپنا پہلا جلسہ ہو سکتا ہے وہ مانسہرہ سے کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مانسہرہ سے جو جلسہ شروع کرنے کی بات ہے تو مانسہرہ یا ہزارہ ڈویژن آپ کہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے، اور ایک مرتبہ جس 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں ان میں سے ایک مرتبہ جب وہ وزیر اعظم رہے ہیں تو وہ مانسہرہ کی سیٹ سے ہی وزیر اعظم انہوں نے وہ رکھی تھی سیٹ، اور اسی سے وہ وزیر اعظم بنے، تو ہم کہا یہ جاتا تھا کہ اس وقت مانسہرہ کی وزیر اعظم ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مانسہرہ سے وہ نون لیگ کی گڑھ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ وہ کہیں سے بھی جلسہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات اہم بات یہ ہے کہ جو کہ کہیں نہیں جا رہی کسی پہ، خطرہ ہے ان کی جان کو بھی، خدا نخواستہ جیسے کہ بے نظیر آئی تھی ان حملہ ہوا تھا، اس قسم کی بھی جو ہے الرٹس ہیں، تو اس پہ بھی دھیان ضرور رکھنا چاہیے۔ ایک خبر یہ آتی ہے کہ نواز شریف اور زرداری میں ملاقات ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف خبر یہ آتی ہے کہ بلاول بھٹو اس بات کی تردید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خبریں پرانی ہو چکی ہیں، اب وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، آپ اس کو کیسے؟ دیکھیں یہ سیاست ہے، اور سیاست میں اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دونوں ایک دوسرے کی حریف جماعتیں ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑتی آئی ہیں، اور ابھی جو الیکشن آنے والے ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑیں گی، اور اس میں یہ اس قسم کی جو سیاسی حکمت عملی ہے ہوتی ہے یہ رکھی جاتی ہے، لیکن دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے درمیان میثاق جمہوریت موجود ہے، یہ اختلافات کو کبھی اب اس نہج پر نہیں لے جائیں گے کہ دوبارہ دونوں میں واپسی کا یا دوبارہ آپس میں مل بیٹھنے کا راستہ بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے دیکھا کہ خبر آئی کہ نون لیگ اور متحدہ میں اتحاد ہو چکا ہے، اور بعض مخالف جو پارٹیز ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون کا بازو
اس کو قرار دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل میں مزید جماعتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کریں گی؟ اور اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جیسے آج متحدہ نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا اور استحکام پاکستان پارٹی کی بھی ہمیں کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں، تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہی بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے امکانات تو اس بات کے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت بنے گی، لیکن اس بات کا بھی کہا جا رہا ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ نون لیگ جو ہے نا وہ تنہا حکومت بنانے کی کوشش کرے گی. جہاں تک جو استحکام پارٹی ہے اس کے ساتھ اتحاد کا، وہ تو اس کے مخالف اس وقت ہے. آپ دونوں آپس میں، میرا اندازہ یہی ہے کہ ان کا آپس میں اتحاد تو نہیں ہو سکے گا. بات آپ نے کی جو ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہے، تو ایم کیو ایم آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ صرف سندھ میں بھی وہ شہری علاقوں میں ہے، بالخصوص وہ کراچی میں ہے. پنجاب میں ان کا وجود نہیں ہے، دیگر کسی جگہ ان کا وجود نہیں ہے. تو اس کا فائدہ چونکہ اب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ الیکشن میں بھی وہاں پہ پی ٹی آئی کو زیادہ نشستیں ملیں اور ان کی نشستیں محدود ہو کر رہے گی ایم کیو ایم کی. تو اب نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ کو بھی سندھ میں سیٹوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی ضرورت ہے. تو یہ سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں تو دونوں کے اتحاد جو ہے نا وہ کامیاب نظر آتا ہے. اور باقی ایم کیو ایم کا فائدہ نون لیگ کو پنجاب یا کسی دوسرے شہر میں نہیں ہو سکتا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کا فائدہ ایم کیو ایم کو کراچی میں ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب راحیل نواز فاتی صاحب. آپ نے ہمارے سوالات اور ان کے جوابات دیکھے. ایسے مزید پروگرامز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، فالو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یوٹیوب پہ سرگرم ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. اپنے میزبان جنید احمد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.